آج ہم کنٹری وائز نیوز کے ساتھ نو منتخب رکن قومی اسمبلی محترم اسفند یار بھنڈارا صاحب کے ساتھ موجود ہیں۔ آپ سے ہم بات کریں گے کہ آپ کے مائنورٹیز کے مسائل کے حل کے حوالے سے کیا اقدامات ہیں، وزیر اعظم مائنورٹیز کو کس نگاہ سے دیکھتے ہیں، ان کا مائنورٹیز کے لیے کیا پروگرام ہے، اور وزیر اعلیٰ پنجاب محترمہ مریم نواز صاحبہ جو ہے وہ مائنورٹیز کے مسائل کے حل کرنے کے لیے کیا اقدامات اور کیا سوچ رکھتی ہیں۔ اور حال ہی میں مائنورٹیز سے متعلق ہی ایک ساتھی رمیش سنگھ اروڑا کو منسٹر بنایا گیا ہے، تو وہ کیسے افیکٹڈ ہوں گے مائنورٹیز کے مسائل حل کرنے کے لیے پنجاب میں، اور اوور آل ملک بھر میں آپ مائنورٹیز کے مسائل کے لیے کیا پروگرام رکھتے ہیں جناب؟ جی بہت بہت شکریہ، آپ آئے مائنورٹیز کے بارے میں پروگرام کر رہے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں مائنورٹیز کے بارے میں جتنے بھی پروگرام کیے جائیں، ہائی لائٹ کیے جائیں، کم ہیں، اور بہت زیادہ پرابلمز ہیں مائنورٹیز سے ریلیٹڈ، اور کئی جگہوں پہ ہم خوشحال بھی ہیں۔ اگر آپ ہمارے ہمسائے ملک میں دیکھیں کہ مائنورٹیز کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، تو ہم تو یہاں پر بہت سیف فیل کرتے ہیں اپنے پاکستان ملک میں، لیکن ساتھ ہی ساتھ جو ہمارے پرابلمز ہیں ان کو میری قیادت میاں محمد نواز شریف صاحب، شہباز شریف صاحب اور میڈم سی ایم مریم، میری پوری امید ہے اپنی پارٹی سے کہ ہم مائنورٹیز کے لیے رات دن ایک کریں گے۔ ان کے جو پرابلمز ہیں، فورسڈ کنورژن فورسڈ میرج ایک پرابلم ہے، اسی طریقے سے ہماری یہ جو پراپرٹیز ہیں، جو ویکوی پراپرٹیز ہیں ہماری، یہ بھی ہماری ان کو بھی قبضے سے ہم نے بچانا ہے، ان پراپرٹیز کو بھی ہم نے قبضے سے بچانا ہے، اور بھی جابس کے سلسلے میں ہم نے انشور کرنا ہے پورے پاکستان میں، خاص طور پہ پنجاب حکومت نے، کہ یہ جڑا والا پارٹ 2 خدا نہ خواستہ اس طرح کا انسیڈنٹ نہ ہو، اور بہت لیجسلیشن ہے، کام ہے جو مائنورٹیز کے اوپر ہونے چاہیے، اور مجھے اپنی قیادت سے پوری امید ہے کہ وہ مائنورٹیز کے لیے ایک نرم دل، نرم گوشہ رکھتے ہیں۔ اور ٹھیک ہے، وزیر اعظم پاکستان میاں محمد شہباز شریف صاحب کے جو ہے وہ مائنورٹیز کے حوالے سے اقدامات اور اس حوالے سے جو ہے وہ ان کا کیا ویژن ہے، اس بارے میں بتائیے گا۔ جی دیکھیں، میاں نواز شریف صاحب اور شہباز شریف صاحب سے میرا تعلق 2012-13 سے ہے۔ ان کے ساتھ بہت مواقع ملے بیٹھنے کے، سب میٹنگز کرنے کے، اور انہوں نے جو نرم گوشہ دکھایا ہے مائنورٹیز آف پاکستان کے لیے، اس لیے میں اس پارٹی میں ہوں، ان کی رسپیکٹ بھی کرتا ہوں کہ وہ ان کے اندر، میں نے اپنی پارٹی کے اندر، نون کے اندر، کسی منسٹر سے، کسی سے بھی میں نے کوئی تفریق کی بات میں نے نہیں سنی آج تک، اور بہت اچھی بات ہے۔ تو اور ان کے خیالات بھی مائنورٹیز کے لیے بہت اچھے ہیں، میں خود اس چیز کا ایک گواہ ہوں، جہاں پر میاں صاحب میرے ساتھ ہم مندر بھی جا چکے ہیں، ہندوؤں کی ریلیجس جگہوں پہ بھی جا چکے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ ہماری پارٹی مائنورٹیز کو ساتھ لے کے چلنا چاہتی ہے۔ جو قائد اعظم، جو ہمارے فادر آف دا نیشن کی بھی جو ایک تھیوری تھی، اسی کے اوپر ہم چل رہے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں یہ وہی پاکستان مسلم لیگ ہے جو 1947 میں تھی، اور یاد رہے کہ سبز کے ساتھ ساتھ سفید بھی ہے، ہمیں سفید کو نہیں بھولنا چاہیے، اور بھی بہت کرنے کو ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ پی ایم ایل این نے سارے وہ کیا کہتے ہیں فل ان دا بلینکس کر لی ہیں، ابھی بہت ہم نے فل ان دا بلینکس ٹک کرنے ہیں، بہت کام ابھی مائنورٹیز کے لیے انشاءاللہ کرنے ہیں۔ محمد شہباز شریف کی قیادت میں، میاں محمد نواز شریف کی قیادت میں، میڈم مریم نواز کے حوالے سے ہم نے بہت ابھی کام کرنے ہیں۔ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ محکمہ اوقاف جو ہے اس کو درست سمت میں لانے کے لیے کوئی ایسا بندہ جو ہے وہ چیئرمین اوقاف آئے کہ جو ان پراپرٹیز کو، مائنورٹیز سے ریلیٹنگ پراپرٹیز کے حوالے سے صحیح اقدامات کرے؟ جی بڑا اچھا آپ نے سوال کیا ہے کہ ہمیں ایک بڑا ایفیکٹو چیئرمین چاہیے ویکوی ٹرسٹ کا، جو پراپرٹیز کو بیچنے سے بچائے، خرد مرد ہونے سے بچائے، رینٹل ہونے سے بچائے۔ میرا تو اس میں لاسٹ حکومت میں جب میں ایم این اے تھا اور مجھے موقع ملا بورڈ پہ سرو کرنے کا،
تو ہمیشہ میں یہی کہتا تھا جو بھی منارٹیز کی زمینیں ہیں, بلڈنگ ہیں, منارٹیز کو واپس دے دیں, اس شرط کے ساتھ کہ ادھر بھی کوئی کرسچن ہے تو کوئی پادری اس کو نہیں بیچ سکتا یا کوئی گروپ نہیں بیچ سکتا, اگر ہندو ہے ان کا کوئی پنڈت نہیں اس کو بیچ سکتا, کوئی پارس. اسی طریقے سے ان کو زمینیں, بلڈنگ واپس کر دی جائیں جو ان کے بڑوں کی تھی, بزرگوں کی تھی, جن کی بھی تھیں, اور انہیں کوئی منارٹیز کو ہی کہا جائے کہ اس کو ڈیولپ کریں, یا ان پہ اپنی غریب بستیاں, جس طرح مثال کے طور پہ کچھ غریب ہندو ڈسلوکیٹ ہوئے ہیں صدر راولپنڈی سے, بہت افسوس سے کہنا پڑتا ہے, کوئی 20-25-30 فیملیز ڈسلوکیٹ ہوئی ہیں, وہ ایک چھوٹے سے مندر کی پراپرٹی میں ابھی رہ رہی ہیں پنڈی میں, گریسی لائن پرانے ایئرپورٹ کے ساتھ. تو اگر ایسی کوئی ایویکویٹ ٹرسٹ کی کوئی بلڈنگ ہو یا زمین ہو تو ان منارٹیز کو وہاں پر آباد کر دیا جائے, نہ کہ اس کو ہم رینٹ کی نیت پہ دیکھیں. ہم 99 ایئرس رینٹ پہ دے کے ایک افیکٹو قبضہ ہم دے دیتے ہیں, تھوڑے عرصے بعد وہ وہاں پر قبضہ ہو جاتا ہے منارٹیز کی پراپرٹی پہ. تو میں سمجھتا ہوں ہمیں بڑا اسٹرانگ شفاف چیئرمین کی ہمیں ضرورت ہے منارٹیز ایویکویٹ ٹرسٹ کے لیے. سر یہ بتائیے کہ جو اقلیتی ریلیجیس نمائندگی ہے اس میں دیگر فورمز پہ بھی مؤثر نمائندگی نہیں ہے, جیسے اقلیتی کمیشن, مائنورٹی رائٹس کمیشن جس کو بولتے ہیں, اور ہیومن رائٹس کمیشن. اس طرح کے فورم جو جہاں پہ فریمنگ ہوتی ہے وہاں پہ بھی کوئی مؤثر نمائندگی نہیں ہے, تو اس کو آپ کیسے مینیج کریں گے؟ وفاق کا ایشو ہے. جی, یہ میں ضرور مطالبہ بھی کروں گا, امید بھی کروں گا کہ اس حکومت میں اس طرح کے فورمز بنے. ہیومن رائٹس جس کنٹری میں اسٹرانگ ہوتے ہیں, جس کنٹری میں منارٹی کی باڈی اسٹرانگ ہوتی ہیں, وہی ملک کامیاب اور مضبوط ہوتا ہے. تو میری پوری امید ہے کہ اس طرح کی افیکٹو باڈیز بنے جو کہ سال میں ایک دفعہ نہ ملے برائے نام, وہ مہینے میں ایک دفعہ ملے, اور ان کے جو چیئرمینز بھی ہوں وہ بھی افیکٹو ہوں کہ وہ منارٹیز کا درد رکھنے والے ہوں. یہ میرا ہے. کل آپ کے مائنورٹیز کے حوالے سے پروگرام میں شامل نہیں ہو سکا, اس کے وجہ کہ میں ایک این جی او کے ساتھ چائلڈ لیبر کے حوالے سے ایک پروگرام میں انگیج تھا. تو چائلڈ لیبر مائنورٹیز کا بھی ایشو ہے, خاص طور پہ پنجاب میں جو ہے وہ چائلڈ لیبر بھٹوں پہ بہت ساری تعداد, موسٹلی کرسچنس کی جو ہے وہ چائلڈ لیبر کے طور پہ اس سے کام لیا جاتا ہے. تو اس پہ بھی آواز اٹھانے کی ضرورت ہے, آپ کیا کہتے ہیں؟ جی, اس کو دونوں رنگ سے دیکھا جا سکتا ہے. کچھ ایک سوچ ہے کہ ماں باپ کا بھی قصور ہے, صحیح. دوسرا ایک سکول ہے, وہ بھی دونوں سچ ہے کہ خالی پیٹ بھی ہے. تو یس, یہ چائلڈ لیبر نہیں ہونا چاہیے, لیکن کچھ جگہوں پہ بہت مجبوری ہوتی ہے. ہمیں لوگوں کی مجبوری بھی, جو غریب پیرنٹس ہیں ان کی بچے زیادہ ہوتے ہیں, کھانے والے منہ زیادہ ہوتے ہیں, کمانے والا ایک ہوتا ہے. تو چائلڈ لیبر بالکل نہیں ہونا چاہیے, بٹ ہمیں اگر ہم ان کو کسی طریقے سے جاب, فوری طور پہ ان کو جاب نہیں کر سکتے, تو کوئی انکم سپورٹ جو ہمارے پروگرامز ہیں ان کو کسی طریقے سے مالی مدد کی جائے کہ وہ غریب فیملیز, غریب منارٹیز کی فیملی کو اپنے بچوں کو بھٹوں پہ اور آگے پیچھے ان سے وہ بچ جائے. فنڈز ہیں ہمارے پاس, میں بالکل یہ انٹرویو میں کہنا چاہوں گا, حکومت پاکستان کے پاس فنڈز ہیں منارٹیز کو لک آفٹر کرنے کے لیے, صرف ہمیں نیت اور ول چاہیے. سر, مائنورٹیز کے حوالے سے آپ کوئی خصوصی پیغام دینا چاہتے ہوں؟ دیکھیں, منارٹیز کے حوالے سے یہی ہے کہ خداوند جو ہم سب کا مالک ہے, اس نے بھی دیکھیں تہوار پارسیوں کے, ہندوؤں کے, کرسچن کے, مسلمانوں کے اور سکھوں کے, پانچوں دھرم کے جو تہوار ہیں آگے پیچھے لے آئے ہیں. وہاں سے بھی ہمیں ایک پیغام مل رہا ہے خداوند سے کہ ہم اکٹھے ہو جائیں, مل جل کے رہیں. جب خدا نے ہمارے بیچ میں, مالک نے ہمارے بیچ میں تفریق نہیں رکھی, ہم سب کے خون بھی آپ نکالیں, مسلمان کا بھی خون لال ہے,
ہندو کا بھی خون لال ہے، پارسی کا بھی خون لال ہے، صحیح وہ جو بیچارہ دلت ہے اس کا بھی خون لال ہے، برہمن کا بھی خون لال ہے. صحیح تو ہمیں یہ تفریق نہیں رکھنی چاہیے اور انسانیت کو ہمیں پروموٹ کرنا چاہیے. اور جہاں تک مذہب کی بات ہے وہ ہر کسی کا ایک ذاتی وہ جو بھی ہے اس کی ذاتی وہ چیز ہے. ہمیں اپنا مذہب اپنے ناک کی چونچ کے باہر ہمیں نہیں لے جانا چاہیے، وہ میرا اپنا ہے اور انسانیت ہم سب کی ہے، ہم نے مل بانٹ کے وہ اس پہ چلنا ہے. ہم نے بہت شکریہ سر.